بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے، سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، والی دو جہاں، دستگیر بے کساں، انیس بے کساں، چار ساز دردمنداں، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میرا عنوان فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم، ایک ماہر استاذ، ایک ماہر ٹیچر، ایک ماہر معلم، اس کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کے درمیان، اپنے چھاتر کے درمیان، بچوں کے اندر جس کوالٹی کو پاتا ہے، جس بچے میں جس صفت کو پاتا ہے، اسی کو پروان چڑھاتا ہے اور اسی کو عروج اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے میں ماسٹر بننے کی صلاحیت ہے تو اسے ماسٹر بناتا ہے، اگر کسی میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے تو اسے ڈاکٹر بناتا ہے، اگر کسی میں انجینئر بننے کی صلاحیت ہے تو اسے انجینئر بناتا ہے۔ ایک ماہر معلم اور ماہر استاذ کا یہ کام ہوتا ہے اور یہ اس کی شان ہوتی ہے کہ جیسا جیسا وہ اپنے طالب علم کے اندر رغبت دیکھتا ہے، جیسی اس کے اندر صفت دیکھتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو وہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ ایسے معلم ہیں کہ پروردگار عالم نے انہیں معلم کائنات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور جیسی کتاب وہ لے کر آئے ہیں نہ ایسی کتاب شروع سے لے کر اب تک آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے، تو نہ ان کے جیسا کوئی معلم ہے نہ ان کی لائی ہوئی کتاب جیسی کوئی کتاب ہے۔ نہ اب ان کے جیسا کوئی معلم ہو سکتا ہے نہ کتاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک نہ ان کے شاگردوں کے جیسا کوئی شاگرد ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے، آپ کی درسگاہ سے فیض یافتہ جو لوگ ہیں، اللہ کے رسول میں نے جس کے اندر جس صلاحیت کو دیکھا اسی صلاحیت کو عروج کمال تک پہنچایا اور ایسا کمال عطا فرمایا کہ صدیق کے اندر صداقت کے جلوے دیکھے تو انہیں صداقت کا تاجدار بنا ڈالا۔ عمر فاروق کے اندر عدل و انصاف کا گوہر دیکھا تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عدالت کا تاجدار بنا ڈالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت کے جلوے دیکھے ہیں تو انہیں ایسا سخی بنایا ہے کہ جہاں حضرت رسول اکرم سید عالم کے اس شاگرد کی سخاوت کے سامنے حاتم کی سخاوت بھی خیرات مانگتی نظر آتی ہے۔ مولائے کائنات کے اندر اگر شجاعت کے جلوے دیکھے ہیں تو ایسا بہادر بنایا ہے کہ کہنے پر دنیا مجبور ہو جاتی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ایسا بہادر بنایا ہے کہ نہ آج تک ایسا کوئی بہادر ہوا ہے۔ ارے اگر کوئی شجاع ہے تو علی ہے، بہادر ہے تو علی ہے، اور کائنات میں تلوار ہے تو علی کی ذوالفقار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار،
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اور درسگاہ کی فیض کا عالم ہے کہ جس کو جو کچھ عطا کر دیا ہے پھر نہ وہ کہیں دروازے پر اس کو کہیں کچھ اور لینے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسا تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے کہ خود اس کے دامن سے ختم نہیں ہوتا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. اور در کے معنی ہوا کرتا ہے موتی. یہ در الگ لفظ ہے، بے بہا الگ لفظ ہے. موتی بے حساب دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کی شان ہے. اور اسی درسگاہ کے ایک مایناز شاگرد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ایک مایناز تربیت یافتہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد ان کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صدیق اکبر کی شان ذرا دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے. تو کیا ہم اللہ کا احسان نہ ادا کریں کہ پروردگار عالم کا شکر اور احسان ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر یہ رب کا شکرانہ بھی ادا کر رہے ہیں اور ابو بکر کی محنتوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو ہمارے دل میں محبت ہے ہم اس کا ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت. یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیں، آپ کے یہ غلام ابو بکر کی محبت کی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں اور ابو بکر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری تمام امت پر ابو بکر کی محبت بھی واجب ہے اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے. اور کیوں نہ واجب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے وہ کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، وہ کسی کے مال نے نہیں پہنچایا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ دوسروں کا مال جب بھی خرچ کیا تو یہ خیال رہا کہ کسی اور کا مال ہے، لیکن جب بھی ابو بکر کا مال خرچ کیا تو کبھی یہ خیال نہ رہا یہ کسی اور کا مال ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ابو بکر آپ کا ہے تو اس کا مال بھی آپ کا. آپ دیکھیں مال کی خرچ کرنے کا انداز دیکھیں، کیوں نہ ان کی محبت ہم پر واجب ہو، کیوں نہ ان کا شکریہ ہم پر واجب ہو. رسول فرماتے ہیں جس قدر فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے کر آئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 40,000 سونے کے سکے تھے. ایک روایت میں آتا ہے 40,000 چاندی کے سکے تھے، یعنی ایک روایت میں 40,000 دینار تھے اور ایک روایت میں آتا ہے 40,000 درہم تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ابو بکر مسلمان ہوتے ہیں تو سارے کے سارے 40,000 درہم و دینار اللہ کی راہ میں اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کر دیتے ہیں. 10,000 دینار رات میں خرچ کیے، 10,000 دینار دن میں خرچ کیے، 10,000 لوگوں کے سامنے خرچ کیے، 10,000 لوگوں سے چھپ کر خرچ کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ ولہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو راتوں میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ترغیب کے لیے ان کے سامنے خرچ کرتے ہیں، ان سے چھپا کے خرچ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر عظیم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کسی چیز کا غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے. حضرات محترم، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ 40,000 درہم اور دینار آپ کے پاس ایمان لانے کے وقت تھے، اور ایمان لانے کے بعد آپ نے اللہ کی راہ میں مسلمانوں پر ان مالوں کو خرچ کر دیا. اور خرچ کرنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟
آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے جو مطالبہ ہے اسلام کا زکوٰۃ کے طور پر جو ہم سے مطالبہ ہے 2.5% ہے، لیکن اس میں بھی مسلمان یہ سوچتا ہے جب اس سے کہا جائے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو کم سے کم 40 مفتیوں سے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں، میرا مال تو اتنا بنتا ہے، سونا پورا نہیں ہو رہا ہے، چاندی میں کچھ کمی رہ جا رہی ہے، طرح طرح سے حضرت تھوڑا سا قرض بھی مجھ پر ہے، کچھ جو ہے میں نے قرض بھی لے رکھا ہے، کچھ لون بھی لے رکھا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلان پورا دل سے بنایا نہیں ہے دینے کا۔ جو لوگ دینے کا پلان بنا لیتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہی 40,000 درہم و دینار ہیں تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور خرچ کرنے کا عالم یہ ہے کہ وہ مول بھاؤ نہیں کرتے ہیں بلکہ رسول کی محبت میں جب خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو رسول کی چاہت میں اس طرح خرچ کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا اس کا نام ہے امیہ ابن خلف، وہ بڑا ہی ظالم تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے سینے پر سلے رکھ دیا کرتا تھا پتھر کی، اور آپ پھر بھی احد احد کے نعرے لگاتے تھے، کہتے تھے اللہ ایک ہے، وہ کہتا تھا لات کو خدا مانو، وہ کہتا تھا عزا کو خدا مانو، وہ کہتا تھا ایک خدا کے سوا خدا مانو، لیکن جب بھی وہ ستاتا پتھریلی زمین پر گھسیٹتا، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹاتا، لیکن اس کے باوجود بلال حبشی اللہ احد کے نعرے لگایا کرتے تھے، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ نعرے جب آپ لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اسی طرح اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کے سینے پر بیٹھ گیا، پھر بیٹھنے کے بعد آپ کے گلے کو دباتا ہے، گھٹن سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس قدر وہ آپ پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچتی تھی کہ امیہ ابن خلف بلال کو بڑا پریشان کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کون ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کرے گا، کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کرے گا؟ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں تو بلال کو امیہ ابن خلف ان پر ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے امیہ تو اس غلام کو بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا، کیا دو گے اس کے بدلے میں، کہ تو کیا مانگتا ہے، کہ تم کیا دے سکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک پڑھا لکھا غلام دیتا ہوں جو سفید چمڑی کا ہے، گورا ہے، طاقتور ہے، نہیں وہ ناتوار کمزور نہیں ہے بلکہ ایک قوی غلام تجھے میں دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تجھے 10 اوقیہ سونا، یوں کہہ لیجئے کہ 10 سکے سونے کے دیتا ہوں۔ حضرات محترم جب امیہ ابن خلف نے یہ سنا تو اس نے کہا یہ بلال ہے، بلال اسے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، جو غلام تم مجھے دے رہے ہو وہ تو تمہارا کاروبار سنبھالتا ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، اس کی تو چمڑی بھی گوری نہیں ہے، اس کا تو رنگ بھی صاف نہیں ہے، یہ تو کمزور ہے، اس کی طرح طاقتور بھی نہیں ہے، اور 10 دینار 10 سکے سونے کے تم دے رہے ہو، بلکہ اگر تم ضد کرتے تو میں تمہیں ایک سونے کے سکے میں بھی اس بلال کو دے دیتا، اس بلال کو میں ایک سونے کے سکے میں بھی دے دیتا، لیکن اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار ہو، بڑے مدبر ہو، بڑے بزنس مین ہو، تم بہت ماہر تاجر ہو، منڈی میں تم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہر مول بھاؤ کو سمجھتے ہو، لیکن اے ابو بکر یہ کیا ایک خوبصورت غلام دے کر 10 سونے کے سکے دے رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے امیہ تو نہیں جانتا اس بلال کی قیمت کیا ہے، اس بلال کو نہ دیکھ، بلکہ میں بھی اس بلال کو نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ میں اس رسول کے دل کو دیکھ رہا ہوں کہ جس دل میں بلال کے لیے محبت پائی جاتی ہے۔ تو ضد کی بات کرتا ہے کہ میں ضد کرتا تو مجھے ایک سکے سونے میں دے دیتا، میں کہتا ہوں کہ اگر تو ضد کرتا تو تجھے میں اس سے بھی زیادہ دے دیتا۔ یہ بلال کی قیمت ہے۔ کیوں؟ ارے ہم جب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم جب اللہ کے رسول سے محبت کریں تو اللہ ہم سے پیار کرنے لگتا ہے، ہم رسول سے محبت کریں تو رب ہم سے پیار کرنے لگتا ہے۔ اے بلال تیری شان پر میں قربان کہ تو رسول سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن رسول کے نازک دل میں بھی تیرے لیے محبت بڑی موجود ہے۔ ہم اگر رسول سے محبت کریں تو خدا ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس بلال سے خود رسول تڑپ کے محبت کرتے ہیں اس بلال کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر وہی بلال ہے کہ جس کے آگے نہ 10 سکے سونے کی کوئی قیمت ہے، نہ 1,00,000 سونے کے سکوں کی کوئی قیمت ہے، بلکہ بلال کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ بلال وہ ہیں جو ایک ایک تکلیف پر یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
یا رسول اللہ جب تک بلال تھا، یا رسول اللہ جب تک بلال حبشہ کا تھا تو صرف اس کی اوقات یہ تھی کہ کالی ماں کا بیٹا تھا، لیکن یا رسول اللہ جب سے آپ نے اسے اپنا بنایا ہے تو صدیق اکبر خریدنے کے بعد یہ کہتے ہیں یا بلال انت امامی، اے بلال تو میرا امام ہے، اے بلال تو میرا سردار ہے۔ یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا، اور کیوں نہ ہو رسول سے تڑپ کے جو محبت کی ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہماری جو حالت ہے اس کے لیے میرے امام یہ کہتے ہیں، ہماری اور آپ کی جو حالت ہے، بالخصوص میں اپنی بات کروں گا، ہماری جو حالت ہے وہ حالت یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں وہ تو بلال تھے نا، بلال۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ 10 سونے کے سکے اور ایک خوبصورت غلام کی تو بات کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اگر تو مانگتا تو ابو بکر دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ بلال ہیں، لیکن ہماری اوقات اور حیثیت تو یہ ہے، میرے امام فرماتے ہیں گندے، نکمے، کمین، گندے، نکمے، کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین۔ اگر ہمیں کوئی بازار سے، ہمارے جیسے گناہگاروں کو بازار سے اگر کوئی ایک کوڑی کے 3 خرید کے لاتا ہے، پھر بھی اس کا سودا فائدے کا نہیں، اس نے گھاٹا کیا کہ ہم جیسوں کو 3 خرید کے 1 کوڑی دی ہے اس نے۔ میرے امام کی عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو، کہتے ہیں گندے، نکمے، کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے 3۔ یا رسول اللہ کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود؟ یا رسول اللہ کون تھا جو ہمیں اپنا بناتا؟ کون تھا جو ہمیں پالنے والا تھا؟ یا رسول اللہ جو عزتیں آج ہیں، جو وقار آج ہے، آج جو ہم دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے جس کی خوبیوں کا عالم یہ ہے، تو یا رسول اللہ صرف وہ آپ کی وجہ سے ہے، ورنہ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج بھی جو ہمیں دیکھتا ہے وہ اسلام کو گالیاں ہی دے رہا ہے۔ ہم نے آج بھی اپنے حالات کو نہیں سدھارا ہے، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، قیامت میں بھی ہمیں بچائیں گے، قبر کے اندھیروں کو بھی ہمیں دور کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی رحمت و شفقت ہے، ورنہ ہمارا تو عالم یہ ہے، ہم تو اتنے سستے نکمے ہیں کہ گندے، نکمے، کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں میں بلال کو آپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور یاد رکھیں بندہ آگے چل کے کیا کرنے والا ہے، کوئی بچہ آگے چل کے کیا کرنے والا ہے، اس کے بچپنے ہی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھے گا۔ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں، بچپن ہی میں بچے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ آگے کون سی گل کھلانے والا ہے۔ ذرا دیکھیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا دیکھیں، شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور اپنے محبوب کی دوستی کے لیے جب حضرت ابو بکر کو چن لیا تھا، جناب صدیق اکبر کو چن لیا تھا، تو پھر دیکھیں اللہ نے تربیت بھی کس انداز سے فرمائی ہے۔ بچپن ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی 4 سال کی عمر تھی، 4 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی بت خانے میں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا اے ابو بکر یہ ہمارے معبود ہیں، بڑے طاقتور ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو بت کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ تھوڑا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میرے پاس کپڑے نہیں پہننے کو، مجھے کپڑے دے۔ کوئی جواب جب نے آیا، اور جواب آنا بھی کیا تھا، جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا اب میں تجھے اس پتھر سے مارنے لگا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ اور آپ نے تیز اس پتھر کو مارا ہے، خداداد طاقت کی تاب وہ بت نہ لا سکا، اور جیسے ہی وہ پتھر اس سے ٹکراتا ہے وہ زمین پر دھڑام سے گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابو بکر پہ غصہ کیا، ایک تماچا مارا، اور گھر لے کے آئے، ماں کو ساری بات بتائی کہ اس نے بت خانے کے اندر ایسا ایسا معاملہ کیا ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ وہ بیٹا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو میں نے ایک آواز سنی تھی، کہنے والا یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کی نیک بندی تجھے اس آزاد بچے کی پیدائش پر بشارت ہو کہ جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، جو آنے والے نبی محمد کا دوست بھی ہوگا، ان کا رفیق بھی ہوگا، یار غار بھی ہوگا۔
جس کا نام آسمانوں پر صدیق ہے اور جو آنے والے نبی محمد کا دوست ہوگا، رفیق ہوگا، یار غار بھی ہوگا۔ حضرات محترم یہ شان ہے، اور بچپن ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کی عمر تقریباً 2.5 سال آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے، تقریباً 2 سے 2.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں عمر میں، تقریباً 2 سے 2.5 سال۔ تو بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مجھے فارسی کا ایک مقولہ یاد آتا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کے ساتھ رہا کرتا ہے، کوا کوے کے ساتھ رہتا ہے، باز باز کے ساتھ رہتا ہے۔ مکہ کے اندر بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے پیسے والوں کے لوگ تھے، ابو بکر بھی بڑے تاجر تھے، بڑے پیسے والے تھے، لیکن دوستی کے لیے اگر کسی کو اپنایا ہے تو محمد الرسول اللہ کو اپنایا ہے، اس لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جس کا دل پاک تھا وہ کہیں اور محمد کے دربار کے سوا کہاں جاتا۔ بچپن ہی میں میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آقا کی دوستی آپ نے اختیار کر رکھی تھی۔ بچپن سے اللہ کے رسول کا اٹھنا جانتے تھے، بیٹھنا جانتے تھے، رسول کے کردار سے واقف تھے، رسول کے لمحے سے واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا ہے، حضرت ابو بکر کو دین اور اسلام کو ماننے اور کلمہ پڑھنے کی دعوت دی ہے، حضرت ابو بکر نے سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے اور اے محمد تم اس کے رسول ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے جانتے ہیں، ابو بکر یہ جانتے تھے کہ جس نے کبھی معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، جو کبھی چھوٹی سے بڑی بات میں جھوٹ نہیں بولا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور آپ نے بغیر دلیل مانگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، تو سب نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا، لیکن یہ میرا ابو بکر ہے کہ جب میں نے اس کو اسلام لانے کی دعوت دی ہے، نہ کوئی دلیل مانگی ہے، نہ کوئی معجزہ مانگا ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے دعوت دی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرات محترم یہ شان اور یہ محبت اور یہ لگاؤ اور یہ وارفتگی جب تھی تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ نے ایمان کے اندر وہ قوت عطا کی، وہ طاقت عطا کی، ایسا مضبوط ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کے سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، پھر بھی ابو بکر کا ایمان وزنی نکلے گا، پھر بھی ابو بکر کا ایمان وزنی نکلے گا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی شان ہے۔ اور ذرا ایمان جب اتنا مضبوط تھا، اتنا کامل اور پختہ ایمان تھا، تو ذرا حضرت ابو بکر کی عمر کے اندر ابو بکر کی زندگی میں اس کے جلوے بھی دیکھیے کہ جب ایسا ایمان لے کر آئے تھے تو پوری زندگی کبھی چوں چرا نہیں کیا، کبھی رسول کی بارگاہ میں رسول کے فیصلے پر اگر مگر نہیں کیا۔ اس کی بڑی مثال صلح حدیبیہ کا موقع میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور کہا آؤ میرے پیارے صحابہ، چل کے کعبے کا طواف کر کے آتے ہیں، چل کے کعبے کا دیدار کر کے آتے ہیں، اس مکہ میں چلتے ہیں جہاں سے ظالموں نے ہمیں نکال دیا ہے، جو ہمارا وطن ہے، جہاں خدا کا گھر ہے، چل کے کعبے کا طواف کریں گے۔ 1500 آدمی کے ساتھ آپ آتے ہیں، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار مکہ کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ جا کر ان سے کہہ دو کہ تمہیں طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، تمہیں مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، وہیں سے لوٹ جاؤ، اگلے سال آنا تمہیں حج کرنے دیا جائے گا، اس سال تمہیں ہم حج کرنے نہیں دیں گے۔ حضرات محترم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام میں موجود ہیں۔ ایک شخص آیا، آنے والا آ کر کہتا ہے کہ تم نہیں جا سکتے، ہم تمہیں طواف کرنے نہیں دیں گے۔ بہت بات چیت ہوئی، اس کے بعد معاملہ صلح پر ٹھہرا کہ چلو صلح کر لیتے ہیں اور آئندہ سال ہم حج کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور صلح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس انداز سے کی، صلح یہ ہوگی کہ ہمارا آدمی مسلمان ہو یا کافر اگر مدینہ میں رہنے کے لیے آ جائے گا تمہارا ہو کر تو تمہیں واپس لوٹانا ہوگا، لیکن اگر تمہارا آدمی ہمارے یہاں آ جائے گا ہم نہیں لوٹائیں گے۔ اور ایسی من مرضی کی شرطیں کفار مکہ نے جب رسول کی بارگاہ میں
رکھی, میرے آقا نے ساری شرطوں کو منظور کر لیا. صحابہ کرام حیران ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسی جیسی شرطیں یہ رکھتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول قبول کرتے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب شرطیں پوری ہو گئی, بات چیت پوری ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جذبہ جہاد لے کر, جذبہ شجاعت لے کر, جذبہ ایمانی لے کر آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں سچا ہوں. کہا کہ اسلام سچا نہیں ہے؟ اسلام سچا ہے. کیا قرآن سچا نہیں ہے؟ قرآن بھی سچا ہے. کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں؟ سچے دین پر ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی ہر بات مان رہے ہیں؟ ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, میرے فیصلے اپنی جانب سے نہیں بلکہ پروردگار کی جانب سے ہوا کرتے ہیں. حضرات محترم حضرت عمر نے جب یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا, یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلو چل کے عمرہ کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا تھا, لیکن یہ کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے, عمرہ کریں گے, رب نے جب چاہا عمرہ کریں گے. حضرات محترم حضرت عمر اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آ گئے, حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آئے. ابو بکر سے کہتے ہیں اے ابو بکر, اب وہی سوال حضرت ابو بکر سے بھی کرتے ہیں, لیکن ابو بکر کا دل دیکھو, رسول نے جو فیصلہ کر لیا ہے, ایمان کی مضبوطی اور قوت دیکھو کہ رسول نے جو فیصلہ کر لیا ہے, ابو بکر کا دل مطمئن ہے کہ رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں فیصلہ کرتے ہیں. حضرات محترم وہی سوال آنے کے بعد حضرت ابو بکر سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا سچا ہے. کیا محمد سچے رسول نہیں ہیں؟ سچے رسول ہیں. تو پھر ہم دب کی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اب ذرا سنو, حضرت ابو بکر وہی جواب دیتے ہیں جو آقا نے دیا تھا, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ فیصلہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. گویا کہ ابو بکر یہ کہنا چاہتے ہیں اے عمر جو رسول نے فیصلہ کر لیا ہے وہ اسی کو مان لو, اس لیے کہ یہ دنیا کے لوگ ہیں کہ جب باتیں کرتے ہیں تو ان کا بولنا معتمل صدق و کذب ہوتا ہے, لیکن یہ رسول ہیں, یہ جب بھی بولتے ہیں قانون زندگی بولتے ہیں, یہ جب بھی بولتے ہیں دستور الہی بولتے ہیں. ارے ان کا بولنا زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خدا کا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا رب ارشاد فرماتا ہے یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے, یہ جو بھی بولتے ہیں وحی الہی بولتے ہیں, اللہ کا فرمان بولتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. حضرات محترم یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے, اتنا پختہ ایمان کہ رسول نے جو فیصلہ کر دیا اسے ابو بکر نے مان لیا. نہ اگر ہے, نہ مگر ہے, نہ چوں ہے, نہ چرا ہے. یا رسول اللہ کیوں کیا؟ کچھ نہیں, جو رسول نے کہا مان لیا. اور ذرا ایمان کی پختگی اور قوت کی ایک مثال دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے جب اللہ کے رسول واپس آئے, آنے کے بعد جب لوگوں کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں, میں راتوں رات مکہ سے یروشلم جا کے آیا ہوں اور آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں, عرش سے اوپر جا کے آیا ہوں. کفار نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ راتوں رات میں بھلا اتنا آدمی کیسے جا سکتا ہے, کیسے جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا ابو بکر تو آنکھ بند کر کے ان کی بات مانتا ہے, یہ بات جا کے کہو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا. چند کفار کے سردار آتے ہیں اکٹھے ہو کر اور بارگاہ ابو بکر میں پہنچتے ہیں اور صدیق اکبر کے سامنے یہ کہتے ہیں جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے میرا دوست؟ کہا کہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مکہ سے یروشلم جا کے آیا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کر کے آیا ہے اور راتوں رات وہ آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہے. حضرت ابو بکر نے, ان کا تو خیال یہ تھا نا کہ سننے کے بعد کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن جیسے انہوں نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ بات رکھی ہے تو میرے ابو بکر نے ایک جملہ فرمایا کیا واقعی وہ ایسا کہتے ہیں؟ سارے لوگوں نے کہا ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں. تو اب ابو بکر کے کلمات سنو, وہ کہتے ہیں انی لاصدقہ ابعد من ذلک, ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر میرے نبی نے کہا ہے تو وہ اگر اس سے بڑی بات بھی کہتے ہیں تو ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے. یہ ایمان حضرت ابو بکر کا تھا, یہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا چاہا ہے حضرت ابو بکر نے, ایسی ٹوٹ کر محبت کی ہے حضرت ابو بکر نے کہ اس کی کوئی مثال نہیں پیش کرتا ہے, پیش کر سکتا. آپ نے فطرت کو مات دے دی ہے رسول کو محبت کرنے میں. ایک انسان ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے بغیر کسی کے سکھائے ہوئے, بغیر کسی کے بتائے ہوئے, بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے, انسان ہونے کے ناطے انسان کو چار چیزوں سے محبت ہوا کرتی ہے.
کوئی تعلیم نہ دے، امام صاحب اسے جمعے میں نہ سکھائیں، وہ قرآن پڑھ کے حاصل نہ کرے، وہ کسی لیکچرار کا لیکچر سننے کے لیے نہ جائے، وہ کسی خطیب کی تقریر کو نہ سنے، وہ کسی اصلاح کی کتاب کو نہ پڑھے، بغیر کسی کتاب کو پڑھے، انسان ہونے کی وجہ سے اسے 4 چیزوں سے محبت ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ 4 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں، لائٹ چلی گئی کوئی بات نہیں ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادن والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے ایسی محبت کی ہے، ایسا پیار کیا ہے، رسول کو ایسا چاہا ہے حضرت ابو بکر نے کہ آپ نے انسانی فطرت کو مات دے دی ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، انسان ہونے کی وجہ سے، چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے اسے 4 چیزوں سے محبت ہوا کرتی ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے بغیر کسی کے بتائے، وطن سے، مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ان 4 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ وطن سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہاں پلا بڑھا ہے، یہاں پر اس کی جوانی گزری، یہاں اس کا بچپنا گزرا، یہاں اس کا لڑکپن گزرا، یہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، یہاں اس کے ماں باپ کی یادیں وابستہ ہیں، ساری چیزیں اس وطن سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ان 4 چیزوں کی محبت برابر نہیں ہوا کرتی ہے۔ ان 4 چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن 4 چیزوں کی محبت برابر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک کی محبت دوسرے سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور کبھی بھی، یہ آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں میں، کبھی بھی 2 محبتوں کو جانچنا جب ہو کہ کون سی محبت کم ہے اور کون سی زیادہ ہے، تو جب 2 محبتوں کا ٹکراؤ ہو تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آخر کون سی محبت زیادہ ہے اور کون سی کم ہے۔ جب 2 چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایسی حالت بن جائے کہ کسی ایک چیز کو بچانا ہے، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس کو بچاتا ہے اور کس کو رکھتا ہے۔ جس کو بچاتا ہے اسی کی محبت انسان کے دل میں زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ انسان مثال کے طور پہ اپنے وطن سے محبت کرتا تو ہے، پہلے نمبر پر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر سب سے آخر میں سب سے زیادہ جو انسان محبت کرتا ہے وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں 2 محبتوں کا ٹکراؤ، انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ کریں، کرنا بھی چاہیے، یہی مٹی ہے جہاں ہم پلے بڑھے، اور یہی مٹی ہے جس کے اندر ہمیں پھر جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، اسی میں ہم تمہیں پھر ملا دیں گے، اور دوبارہ قیامت میں تم پھر اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس وطن سے ہمیں کیوں نہ محبت ہو، اس وطن سے انسان ہونے کے ناطے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں قرآن و حدیث اس سے محبت سکھاتا ہے، مگر انسان ہونے کے ناطے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہاں پیدا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انسان کے دل میں محبت وطن کی ہوتی تو ہے، لیکن مال کی محبت ایسی ہوتی ہے، مال کی ضرورت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر، گاؤں ضلع کو چھوڑ کر، صوبے کو چھوڑ کر، بلکہ پورے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک تک چلا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ اس کو حاصل کرنا ہے، گھر کی روزی روٹی چلانی ہے۔ پیسے کی محبت انسان کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ اس نے اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اب وطن کو چھوڑ کر جس پیسے کو کمایا ہے، دوسرے نمبر پر پیسے کی محبت ہے، لیکن اس سے زیادہ جس سے محبت ہے تیسرے نمبر کی، وہ ہے اولاد سے محبت۔ سعودیہ جا کر، دبئی جا کر، کویت جا کر، باہر جا کر، وطن چھوڑ کر، ماں باپ سے دور رہ کر جس مال کو کما کے لاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر اس باہر جانے والے اور مال کما کے لانے والے کے بیٹے کی طبیعت اگر خراب ہو جائے تو ڈاکٹر سے کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر بچے کے برابر بھی پیسے دینے پڑے تو میں اپنے بیٹے کو نوٹوں سے تولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بولیے ڈاکٹر کے سامنے یہ جملہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ انسان نے وطن سے محبت کی، مال کے لیے قربان کر دی، مال سے محبت کی، باہر سے کما کے لایا، اولاد پر قربان کر دی۔ اب چوتھی چیز جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہے انسان کی اپنی جان، اور اس کا جب اندازہ لگانا ہو
تو آپ دیکھیں جب کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اچانک آگ لگ جائے، وہ صرف بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا ہے، اگر کسی ایک کی بھی جان بچانے میں لگا تو خود جل کر خاک ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ اس بھگدڑ کے عالم میں انسان کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، دروازہ اس کو نظر آتا ہے، دروازے سے نکل جاتا ہے، جب باہر آتا ہے تو یاد آتا ہے کہ ارے میرا بیٹا تو اندر ہی ہے۔ اس بھگدڑ کے عالم میں باہر آنے کے بعد اسے یاد آتا ہے میری بیوی تو اندر رہ گئی، میری بیٹی تو اندر رہ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان نے وطن سے محبت کی، مال پر قربان کی، مال کما کے لایا، اولاد پر قربان کی، لیکن بھگدڑ کی حالت میں جب جان بچانے کی باری آئی تو انسان بھاگ کر اپنی جان بچاتا ہے، اور اپنی جان بچا کر اس نے یہ بتا دیا کہ انسان کو اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اپنی جان سے ہوتی ہے۔ بتائیے سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ان چار چیزوں سے انسان ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کسی بھی مذہب کا ہو، ان چار چیزوں سے پیار کرتا ہے انسان ہونے کے ناطے، یہ فطرت ہے۔ لیکن آؤ جناب صدیق اکبر جن کی آج ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے فطرت کو کیسے ہرایا ہے، کیسے مات دیا ہے، ان چاروں چیزوں کو آپ ان کی زندگی میں دیکھیے اور رسول اللہ کی محبت دیکھیے۔ سب سے پہلے انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن آؤ ابو بکر کی زندگی میں ہم وطن کی محبت دیکھتے ہیں اور رسول کی محبت دیکھتے ہیں، ان دونوں محبتوں میں ٹکراؤ دیکھتے ہیں۔ ابو بکر کا وطن کیا ہے؟ مکہ ہے، وہ مکہ جہاں زمزم ہے، وہ مکہ جہاں اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا کنواں موجود ہے، وہ پانی موجود ہے جسے متبرک سمجھا جاتا ہے، وہ مکہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، وہ مکہ جہاں صفا و مروہ ہے، وہ مکہ کہ جس کی قسم رب یاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور یہ ساری نشانیاں، یہ عظمتیں اپنی جگہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری عظمتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابو بکر کا یہ وطن بھی ہے، بچپن کی یادیں بھی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی محبتیں بھی ہیں، تو بڑوں کا احترام بھی ہے، اپنوں کی یادیں بھی ہیں، وہ جوانی اور بچپن کی حسین لمحات بھی ہیں، ایک ایک گلی اور دیوار سے ابو بکر کی یادیں وابستہ ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا، اے رسول یہ مکہ کے لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، تم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، وہاں دین کی خدمت کرو، وہ تمہاری باتوں کو مانیں گے۔ اور جب رسول کے لیے مکہ چھوڑنے پر لوگوں نے مجبور کیا، اللہ کا بھی حکم ہو گیا کہ مکہ چھوڑا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑنا ہے، ان قریب میں رات میں کسی وقت تمہارے گھر آؤں گا اور ہمیں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ میرے پیارے وطن چھوڑنے کی بات تھی، لیکن ابو بکر نے ایک مرتبہ بھی یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ پرائے وطن جا رہے ہیں کھائیں گے کیا؟ یا رسول اللہ میرا تو یہاں کاروبار ہے، بزنس مین ہوں، بڑے بڑے رؤساء اور امیروں میں، پیسے والوں میں میرا شمار ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، لوگ سلوٹ کرتے سلام کرتے ہیں، ابو بکر کی وہ عزت یہاں پر ہے۔ یا رسول اللہ جہاں آپ لے جا رہے ہیں کیا وہاں کھانے کو روٹیاں بھی ملیں گی؟ یا رسول اللہ کوئی ہمیں جاننے والا بھی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی دے گا، بیٹھنے کے لیے چٹائی بھی موجود ہے؟ کچھ نہیں پوچھا حضرت ابو بکر نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بس میں آؤں گا، ہمیں چلنا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں انتظار کر رہے ہیں ان گھڑیوں کا۔ اللہ کے رسول ایک دن رات میں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد دروازے کو جیسے ہی کھٹکھٹایا ابو بکر نے فوراً دروازے کو کھول دیا، گویا کہ ابو بکر دروازے ہی پر موجود تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم سوئے نہیں، لگتا ہے بالکل دروازے ہی پر تھے، بجاتے ہی دستک دیتے ہی تم نے کھول دیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے ابو بکر ہمیں مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ جانا ہے، یا رسول اللہ اسی رات سے ابو بکر ایک رات بھی نہیں سویا ہے، بلکہ ہر رات کو یہ سوچ کر انتظار میں گزار دیتا ہے کہ نہ جانے کب میرا محبوب آ جائے اور حکم فرمائے کہ چلو ہمیں مدینہ چلنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ ہے وطن کی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ وقت بڑا کم ہے ورنہ حضرت ابو بکر کی زندگی بیان کرنے کے لیے طویل لمحہ چاہیے، طویل وقت چاہیے، مختصر اور تیزی سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ فطری طور پر انسان ہونے کے ناطے چار چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، وطن، لیکن رسول کی محبت سے جب وطن ٹکرایا تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیت جاتی ہے اور ابو بکر بغیر کچھ سوچے سمجھے مکہ کی گلیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز مال کی محبت،
مال کی محبت ذرا دیکھیں ابو بکر کے دل میں کتنی ہے، اور رسول کی محبت جب اس سے ٹکراتی ہے تو آخر ماجرا کیا بنتا ہے؟ حضرات محترم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول، بارہا بہت سے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ مختصر بیان کر کے آپ کے سامنے سے گزروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان دنوں میرے پاس بڑا مال تھا، بہت اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا، اور اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج تو میں اتنا دوں گا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ حرص تھا، یہ جذبہ تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا۔ کس میں؟ نیکیوں میں، کس میں؟ اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ یہ جذبہ حضرت ابو بکر کے دل، عمر کے دل میں آیا کہ آج میں اتنا دوں گا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اور اپنے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے اپنے مال کو آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، اور آدھا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ سارے صحابہ اپنا اپنا مال لے کر آ رہے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آتے ہیں۔ آنے کے بعد سارے مال کو جمع کیا، جب دیکھا کہ مال جمع ہو گیا ہے اور آپ کا دل کہتا کہ اور کچھ ہونا چاہیے، آپ نے اپنے برتنوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور گھر کے برتنوں کو اکٹھا کر لیا۔ دیکھا کہ اور بھی ابھی تو کچھ ہونا چاہیے، بڑے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اپنے اولادوں سے فرمایا ایک لباس جو تمہیں پسند ہے وہ جوڑا پہن لو، باقی لباس لا کے یہاں رکھو۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کہ بچوں کے دل میں یہ خیال آتا بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ ہمیں تو ایک پہننے کا حکم ہے، لیکن بابا جان نے تو وہ بھی سارے رکھ دیے ہیں اور ایک ٹاٹ کا لباس اپنے اوپر رکھ لیا ہے اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور غرض کے سارا سامان حضرت ابو بکر لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب سارے سامان کو رکھتے ہیں، میرے دوستو جب ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم تحفے کو کھول کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے، یا یہ پوچھتے ہیں کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ جب ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لایا کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ لیکن جب ابو بکر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مال جمع کر کے لاتے ہیں تو میرے آقا نے ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا اے ابو بکر لائے کیا ہو، بلکہ جانتے تھے ابو بکر کی محبت کیا ہے، ابو بکر کی جانثاری کیا ہے۔ تو میرے آقا نے یہ پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں کچھ رکھا ہے کہ نہیں، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ ذرا ابو بکر کا جواب سنو، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، شمع کو پروانہ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مال کی محبت دیکھیں، وطن کی محبت، رسول کے قدموں میں قربان، مال کی محبت، رسول کے قدموں میں قربان۔ اور ان دونوں چیزوں سے زیادہ انسان ہونے کے ناطے انسان نے کس سے محبت کی تھی؟ اپنی اولاد سے۔ مال کا وطن چھوڑ کے مال کمایا، مال کما کے لا کے اولاد پر خرچ کیا، لیکن آؤ دیکھو اس اولاد کی محبت بھی دیکھو، رسول کی محبت بھی دیکھو ابو بکر کی زندگی میں کیا شان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد اور رسول کی محبت کے درمیان ذرا ٹکراؤ دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے بات چل پڑی تو کہنے لگے اے ابا جان، ایک مرتبہ جب آپ مسلمان ہو گئے تھے اور میں بھی ایمان نہیں لایا تھا، آپ اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کر رہے تھے، میں سردار قریش ابو سفیان کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، آپ مسلمان تھے، میں مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس جنگ کے اندر مجھے کئی مرتبہ ایسا موقع ملا کہ اگر میں چاہتا تو پیچھے سے آ کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا، آپ کے سر کو کاٹ دیتا، لیکن ابا جان جانتے میں نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ مجھے اس جنگ میں کئی مرتبہ موقع ملا تھا کہ میں آپ کی گردن کو اڑا دیتا۔ حضرات محترم ذرا جناب صدیق اکبر کے تیور ملاحظہ فرمائیے، رسول کی محبت ملاحظہ فرمائیے، جذبات ایمان میں میرے ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تو نے میدان جنگ میں مجھ کو اس لیے چھوڑ دیا اس لیے کہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن اگر میری تلوار کو یہ موقع ملتا کہ تو اس کے نیچے ہوتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔
بلکہ میں تجھے رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا. حضرات محترم یہ رسول کی محبت ہے اور بیٹے کی محبت ہے ابو بکر کی زندگی میں. آپ ذرا دیکھیے, آپ کہیں گے یہ سب کچھ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے, یہ واقعات اور سیرتیں ہمیں کیوں سنائی جاتی ہے؟ یاد رکھیں بالخصوص اس دور میں ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی سیرت کو سننے کی, ان لوگوں کے طریقوں کو سننے کی, ان لوگوں کی زندگیوں کو سننے کی. اس لیے کہ آج ذرا سی پریشانی پہنچتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار ہم مسلمان ہیں اس لیے پہنچ رہی ہے, ہم مسلمان نہیں ہوتے تو نہیں پہنچتی, مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں ستایا جا رہا ہے. میرے پیارے, تم مسلمان ہونے کی وجہ سے زیادہ ستائے جا رہے ہو یا بلال کو زیادہ ستایا گیا ہے؟ تم مسلمان ہونے کی وجہ سے زیادہ ستائے جا رہے ہو یا خباب اور زبیر کو زیادہ ستایا گیا ہے, وہ زیادہ ستائے گئے ہیں؟ ارے آج تو ہم ایک تھپڑ بھی اسلام کے نام پر ہم نے نہیں کھایا ہے. پوچھو ان صحابہ سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے, پوچھو اس حسین سے جنہوں نے کربلا میں اپنے ننھے علی اصغر کی قربانی اسلام کو بچانے کے لیے دی ہے. ہم نے کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں؟ ارے ہم تو باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, باپ مؤذن کو امام کو بلا کے لایا, اس نے آ کے کہا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, سننے والے سن لے, میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور تو بھی جان لے کہ اللہ ایک ہی ہے. سننے والے سن لے, اے دنیا میں آنے والے آ, اے دنیا میں آنے والے سن لے, دیکھ تو آیا ہے دنیا کے اندر لیکن معمولی نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور تو بھی کوئی معمولی آدمی بن کے نہیں آیا ہے بلکہ تو بھی محمد رسول اللہ کا غلام بن کے اس دنیا میں آیا. یہ خوشخبریاں مجھے بتاؤ, ہمیں کوئی جنگ کرنی پڑی ہے اس کے لیے؟ ہمیں کوئی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہے کیا؟ ہم نے بھی اپنے باپ دادا کے وطن کو چھوڑا ہے تو ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں؟ نہیں, بلکہ بس ایک رات تھی یا دن تھا, قسمت کا جو ہے ستارہ عروج پر ہوا, اس دنیا میں آئے اور آنے والے نے, بتانے والے نے ہم کو یہ بتا دیا کہ تمہارا آنا اس دنیا میں مبارک ہو, تم عام شخص بن کے نہیں آئے ہو, تمہیں جانوروں کا پیشاب پینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم زمزم سے دل کو دھونے والے ہو, اور اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کے دنیا میں بھیجا. حضرات محترم یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے میں چوتھی چیز پر, اس لیے کہ عنوان بڑا طویل تھا, میں بار بار وقت دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے نکلتا جا رہا ہے, مجھے بہت کچھ آگے میں بیان کرنا ہے. یہ آخری بات بیان کر کے پھر میں اپنے آخری ٹاپک پہ آ کے بات ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ میں نے پہلے ہی دن بتایا تھا مجھے اس بات کا یقیناً دلی طور پر احساس رہتا ہے کہ آپ بہت ہی محنت و مشقت کے بعد تھکن سے چور ہو کر, یہ آپ کی محبت ہے, اللہ سلامت رکھے, اللہ رسول سے, امام حسین سے, رسول کے غلاموں سے, وفاداروں سے, صحابہ سے, کہ آپ اتنی تھکن کے باوجود بھی یہاں وقت دے رہے ہیں. اللہ آپ کا یہاں اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اچھا اجر اس کا عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ رسول کی محبت حضرت ابوبکر کے دل میں کتنی ہے, اور اپنی جان کی جسے انسان سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کی محبت کتنی ہے. حضرات محترم بارہا بے شمار واقعات ملتے ہیں, بے شمار واقعات. میرے پاس بڑے واقعات ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن ایک مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. ہجرت کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, اس غار کے اندر جانے سے پہلے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہیں تشریف فرمائیے, میں اندر دیکھ کے آتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف دینے والا جانور بیٹھا ہو یا رسول اللہ جو آپ کو تکلیف پہنچا دے, کوئی تکلیف دینے والا جانور بیٹھا ہو جو یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچا دے, اس لیے میں پہلے جاتا ہوں, جا کر دیکھ کے آتا ہوں. حضرات محترم یہاں رک کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اے ابوبکر تمہیں اپنے جان کی فکر نہیں ہے؟ جو جانور رسول کو تکلیف پہنچا سکتا ہے, جو زہریلا جانور رسول پر وار کر کے ان پر زہر چھوڑ سکتا ہے, جو انہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے, کیا وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا؟ کیا جس تکلیف کا ڈر تمہیں رسول کے لیے ہے, کیا اپنی جان جانے کا تمہیں خطرہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر کا جواب آپ کو ان کے کردار سے یہی ملے گا کہ ارے ابوبکر کی جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے, لیکن رسول کے قدم مبارک میں کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے. اور حضرات محترم یہ غار ثور آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ یہاں دو عاشقوں کے درمیان ایک بڑی کڑی جنگ ہوتی. اس غار کے اندر دو عاشقوں کے درمیان بڑی ہی سخت جنگ ہوئی, اور وہ دو عاشق کون تھے؟ ایک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ نظر کردہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک رسول کا عاشق
وہ سانپ تھا جو وہاں رہ رہا تھا 600 سال سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے بیان کرتے ہوئے سنا تھا کہ رسول آئیں گے اور آئیں گے تو ان کا نام یہ ہوگا, اس جگہ پہ آئیں گے. نشانیاں رسول کی حضرت عیسیٰ نے بتائی, جگہ بتائی اور ہجرت کرنے کے واقعات بتائے, اور ہجرت کے وقت کس غار میں وہ رکیں گے حضرت عیسیٰ نے اس کو بھی بتایا. جب یہ بات بتائی حضرت عیسیٰ نے, وہ سانپ بھی کہیں سن رہا تھا اور آ کر 600 سال سے اس غار کے اندر اس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے. اور اس نے یہ 600 سال ایسے ہی نہیں گزارے, بلکہ رسول کی محبت میں, محبوب کے انتظار میں بڑی محنت و مشقت سے یہ سب 600 سال گزارے تھے. ان 600 سال کے اندر 70 سوراخوں کا اس نے انتظام کیا, 70 چھید کیے کہ اگر جب آئیں گے ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے ساتھ میری طرح عاشق چلا آئے تو سوراخ کو بند کر دے. اگر میں نے ایک بنایا اس نے بند کر دیا تو پھر تو میں دیکھ نہیں پاؤں گا. دوسرا بھی تیار کیا, کہا 2 بند کر دیے تو کیا کروں گا, 2 سے 3, 3 سے 4. مورخین لکھتے ہیں 70 سوراخ اس نے اس غار کے اندر کیے تھے, 70 بل اس نے بنائے تھے تاکہ اگر 69 بند کر دیے جائیں تو ایک سے میں نکل کے رسول کا دیدار کر لوں گا. حضرات محترم, آج ابو بکر ہیں غار کے دروازے پر کھڑے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں رکیے, میں اندر جا کر دیکھ کے آتا ہوں کہ کہیں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف دے دے گا. حضرت ابو بکر آتے ہیں, اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا. جب چادر ختم ہو گئی تو اپنے عمامے کو پھاڑنا شروع کیا, پھاڑ کے بند کرنا شروع کیا. سارے سوراخ بند کر دیے, لیکن اب کپڑے ختم ہو گئے ہیں, ایک سوراخ رہ گیا, ایک بل رہ گیا ہے کہ جس کو بند کرنا ہے. آپ نے وہاں اپنی ایڑی کو لگا دیا اور لگانے کے بعد عرض کرنے یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے. اب میرے آقا جب اندر تشریف لاتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں. ابو بکر بیٹھ گئے. حضرت رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اب وہ 600 سال سے انتظار کرنے والا عاشق نت نئے الگ الگ سوراخ سے, الگ الگ بل سے آنے لگا. آنے کے بعد دیکھتا ہے یہ بھی بند ہے, یہ بھی بند ہے, یہ بھی بند ہے, لیکن ایک سوراخ اور ایک بل پر جب وہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, وہاں انسان کا پیر ہے. اس نے کہا یہاں میری کوئی طاقت کام کر سکتی ہے. اس نے ڈسنا شروع کیا اور زہر اپنا چھوڑنا شروع کیا. اتنی مرتبہ اس نے ڈسا. حضرات محترم, آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا, لیکن آج آپ کو میں یہ بات بتا دوں, حضرت ابو بکر کے جو آنسو نکلے تھے وہ رونے کے آنسو نہیں تھے, بلکہ وہ ڈسنے کی وجہ سے زہر کی گرمی کی بنیاد پر اتنا زہر سانپ نے آپ کے اندر ڈال دیا تھا, ایک کے بعد دیگرے ڈس ڈس کر, کہ اس زہر کی گرمی سے جب پانی آپ کی نگاہوں سے نکلا ہے تو وہ گرم پانی جب رسول اکرم کے جسم اطہر اور چہرے انور پر پڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں. لیکن اب بھی دیکھیے عاشق صادق, سچے عاشق کی شان دیکھیے کہ اگر سانپ دیکھ لے آدمی نا تو ایسا بدک کے بھاگتا ہے کہ باپ کا ادب تو گیا, پیر کا ادب تو گیا, استاد صاحب بیٹھے ہوں تو بیٹھے رہیں, کیونکہ خوف اور ڈر کا عالم یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں ابو بکر نے سانپ کو دیکھا نہیں ہے, بلکہ سانپ نے ڈس لیا ہے. ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ ڈس لیا ہے. لیکن آج جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ماجرا کیا ہے, یہ حالت تبدیل کیوں ہو رہی ہے, تو آپ نے کسی بھی ادب میں کوئی فرق نہیں آنے دیا, بلکہ کہتے ہیں لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, بڑے احترام سے ادب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ لدغت فداک امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ, مجھے سانپ نے ڈس لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے. واہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا نے فرمایا ایڑی کو ہٹائیے. حضرت ابو بکر نے ایڑی کو ہٹایا ہے, وہ سانپ آ گیا اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کا دیدار کرتا ہے. 600 سال کی پیاس کو بجھاتا ہے اور دیدار کر کے چلا جاتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا, میرے آقا لعاب دہن کو نکالتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہیں. ارے رسول تمہاری طرح ہیں, تمہارے تھوک سے کورونا پھیلتا ہے, لیکن رسول جب اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو ابو بکر کے پیر سے سانپ کا زہر دور ہو جاتا ہے. اللہ ابو بکر کو شفا عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں میں بتانا یہ چاہتا تھا, 4 چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے, 4 چیزوں سے انسان نے محبت کی, لیکن
انسان ہونے کے ناطے جو محبت کی، لیکن ابو بکر نے مومن ہونے کے ناطے ان چاروں چیزوں کو اللہ کے رسول کے قدموں میں قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ وطن ہے، وطن کی خوشیاں ہیں تو آپ سے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ مال و متاع ہے تو آپ سے ہے۔ یا رسول اللہ یہ اولاد ہے اس کی بہاریں ہیں تو آپ سے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کی جان ہے تو آپ کے لیے ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ سب کچھ ہمارا تو آپ ہی کے لیے ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ خلق پھری، آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ دن ہو بلے کہ پھول کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہے۔ اور آخری بات کر کے، جو ساری باتیں تو چھوڑ کر آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر نے قربان کیا۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ و رسول کی بارگاہ میں قربانیاں دی جاتی ہیں تو اللہ رسول اس کا قرض باقی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ سب چکا دیا جاتا ہے۔ جان بھی دی ہے ابوبکر نے تو لعاب دہن لگا کر میرے آقا نے اس کو لوٹا دیا ہے، مال قربان کیا ہے تو جنت کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر کو عطا فرمائی ہے۔ جہاں ابوبکر نے رسول سے اتنا پیار کیا ہے تو سنو رسول نے بھی ابوبکر سے کتنا پیار کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو دردہ آج تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ کہہ رہے تم نے آج کیا کیا؟ میں نے دیکھا ابوبکر کے آگے آگے تم چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ تو کیا ہو گیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے تم نہیں جانتے، ما طلعت الشمس وما غربت، ما طلعت الشمس وما غربت على احد افضل من ابا بکر الا ان يكون نبيا۔ اے ابو دردہ سن لو، یہ سورج نہ طلوع ہوا ہے، نہ غروب ہوا ہے، نہ نکلا ہے، نہ ڈوبا ہے کسی ایسے آدمی پر کہ جو نبی نہ ہو اور ابو بکر سے افضل ہو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام محبت کا صلہ حضرت ابوبکر کو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ اور آخری بات کہ کیسا صلہ اللہ کے رسول نے ابوبکر کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو دیکھنا کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں رسول سے محبت کرنے والوں کے، کیسی جزا اور اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم تو دعائیں کرتے ہیں نا مولا یہ سب کچھ ہے بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں جو آخر میں نعمت چاہیے وہ یہ چاہیے کہ مدینے میں موت چاہیے، جنت البقیع میں مدفن چاہیے۔ مجھے بتائیے یہ تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دیکھو ابوبکر کی تمنا دیکھو، موت سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ میری روح جب نکل جائے میرے جنازے کو سجا لینا، سجانے کے بعد رسول کے دربار میں دروازے کے سامنے رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد بہت زیادہ کچھ نہ کہنا، بس کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابوبکر آیا ہے اور آپ کے بازو میں سونا چاہتا ہے، آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے، جو کل تک بازار کا ساتھی تھا، جو کل تک غار کا ساتھی تھا، یا رسول اللہ وہ آج مزار کا ساتھی بھی بننا چاہتا ہے۔ کل تک جو غار و بازار کا ساتھی تھا یا رسول اللہ آج وہ مزار کا ساتھی بھی بننا چاہتا ہے۔ بس اتنا کہنا دروازے پر رکھ کر کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ابوبکر آیا ہے۔ اگر اندر سے کوئی جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ واہ رے قسمت، واہ رے شان صدیق اکبر، واہ رے محبتوں کی جزا کہ جب جنازے کو سجایا گیا، سجانے کے بعد دروازے پر لا کے رکھا گیا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر آپ کا غلام دروازے پہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ابو بکر نے تو کہا تھا کہ اگر جواب آئے تو دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، لیکن جب آج ابو بکر کے لیے اجازت مانگی گئی ہے تو رسول نے محبتوں کو فیصلہ دیا ہے، محبتوں کا وہ اجر دیا ہے کہ صرف جواب نہیں آیا بلکہ دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان۔ دیر نہ کرو حبیب کو حبیب سے ملا دو، ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ حضرات محترم، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور رسول کی قبر انور کے قریب بنائی گئی۔ اور آج جس گنبد خضرا کو ہم دیکھتے ہیں، آج بڑے بڑے مزار ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مزار دیکھتے ہیں، اور بہت سے بادشاہوں کے تو ناموں
نشانی نہیں ہے، یعنی کتنے کتنی دنیا پر حکومت کر کے گزر گئے، لیکن وہ ابو بکر جنہوں نے رسول کے لیے اپنے جان کو قربان کیا، مال و متاع کو قربان کیا ہے. آج اس ابو بکر کی شان یہ ہے کہ جس گنبد خضرا کو دیکھ کر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو جہاں وہ رسول کا مزار ہے وہیں وہ ابو بکر کا بھی مزار ہے. قیامت تک جو بھی گنبد خضرا کے سامنے جائے گا اور جانے کے بعد کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہی وہ کہے گا وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. تو اور صحابہ کے پاس وہ درود و سلام بتواصل پہنچے گا اور بدرجہ پہنچے گا، لیکن رسول کے کروٹ میں بیٹھے ہوئے ابو بکر کے پاس وہ سلام ڈائریکٹ پہنچتا ہے. جب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ حاجی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، تو ابو بکر پر بھی وہ سلام پڑھ کر گنبد خضرا کے سامنے آتا ہے. یہ محبتوں کے صلے ہیں. تو رسول اللہ سے اپنے دل کو لگائیے، رسول اللہ سے محبت کریے، نہ ان کی محبت دنیا میں بیکار جاتی ہے اور آخرت میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں. قبر میں ہمارے رسول ہی کام آنے والے ہیں، حشر میں رسول ہی کام آنے والے ہیں. رسول ہی کے نور سے یہ قبر منور ہونے والی ہے. حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، حشر تک لہرائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں اس دنیا میں قبر میں حشر میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.